کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لینا، 500 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر سب سے ہماری بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو صبر کا دامن تھام کر بدل دیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، بڑا ہی برکت والا عمل ہے۔ ناظرین، یہ صرف 100 دانوں کی تسبیح کا وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت انشاء العزیز اس کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ 1 ماہ کے اندر اندر، یعنی آپ جب اس مہینے میں اس وظیفے کو کریں گے تو اسی مہینے کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ کریں، پھر آپ معجزہ دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، پاک صاف نیت رکھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے وظیفہ کریں، انشاء العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ اثر نہیں کرتا، وہ غلطی کیا ہے ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، اس لیے تو آج آپ میں سے جو میرے بھائی، جو میری بہنیں وظیفہ کرتے ہیں، تو وظیفہ کرنے سے پہلے یا وظیفہ کرنے کے دوران اپنے ذہن کو اس طرح سے بنا لیں، اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کر لیں، مکمل اللہ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گا، انشاء العزیز میرا رب میری مراد کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ جو بھی پکا اور مکمل عقیدہ رکھے گا، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے گا، تو اللہ پاک جلد ہی گھڑیوں میں کچھ ہی لمحوں کے اندر جو معجزات ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ضائع مت کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالیشان گھر ہو؟ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں آپ کا قرض کیسے اترے گا، تو محترم ناظرین اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندشیں بھی ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ محترم ناظرین، جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، وہ آج تک ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے ایک کاغذ اور قلم اٹھا کر لکھنا ہے۔ تو وظیفے کا جو طریقہ کار ہے مکمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ جان لیں، انشاء العزیز آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس وظیفے کو صرف پیسے کے لیے کریں اور آخرت کے لیے نہ کریں، آخرت کو توجہ نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان جھوٹے عاملوں سے بچائیں۔ جو سب چھوڑ کر آج میں آپ کو یہ جو قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ ظہر کی فرض پڑھ لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ وضو کی حالت میں اپنے اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی تھی، نماز میں آپ جب فرض پڑھ لیں تو فرض اور سنت کے درمیان آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورۃ النبا، یہ سورۃ آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر متفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مجاہد نے کہا انبیاء العظیم سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ اختلاف کر رہے تھے۔ بعض کہتے تھے قرآن مجید جادو ہے، اور بعض کہتے تھے کہ وہ شاعر ہے، کہ وہ اساطیر الاولین ہے، یعنی پچھلی قوموں کے افسانے ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قیامت کے انکار پر وہ متفق تھے۔ نیز سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2 میں فرمایا وہ عظیم خبر کے متعلق سوال کرتے تھے، اور خبر کا مصادق صرف قرآن مجید ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خبر نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح قیامت بھی خبر نہیں ہے بلکہ قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی الحنبلی المتوفی 597 ہجری میں لکھتے ہیں، زجاج نے کہا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور آپ کا دعویٰ نبوت مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ کیا نیا پیغام لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی یہ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے پر تو وہ بہت تعجب کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ پس کافروں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا پیغام سنایا تو ان کو اس پر بھی بہت تعجب ہوا۔ قرآن مجید نے ان کا قول نقل فرمایا ہے، کیا اس نے اتنے بہت معبودوں کو ایک مستحق عبادت بنا دیا ہے؟ بے شک یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ پس مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے متعلق تعجب کا اظہار کرتے تھے، اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عظیم خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا اختلاف یہ تھا کہ بعض آپ کو شاعر کہتے تھے، بعض مجنون کہتے تھے، اور بعض ساحر کہتے تھے۔ اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ قیامت اور لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق سوال کرتے تھے۔ امام محمد بن جعفر محمد بن جریری طبری متوفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، قتادہ نے سورۃ الانبیاء العظیم کی تفسیر میں کہا اسے مراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ ابن زید نے اس آیات کی تفسیر میں کہا اس خبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کفار نے کہا اس دن کے متعلق تم یہ ظام کرتے ہو کہ ہم اور ہمارے آبا کو اس دن میں زندہ کیا جائے گا، اور ان کا اس میں اختلاف تھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بتایا بلکہ وہ عظیم خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، وہ قیامت کا دن ہے جس پر تم ایمان نہیں لاتے۔ حضرت قتادہ نے کہا موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے 2 فرقے تھے، بعض تصدیق کرتے تھے اور بعض تکذیب کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے سودانوں کی ایک تسبیح پر یہ اللہ پاک کا ایک اسم ہے یا غنیجو یا غنیجو، آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے انشاء العزیز۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر کے آپ ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ فرض پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد آپ جب 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ ایک دعا تو آپ فرض نماز کے بعد مانگ چکے ہیں، لیکن اس وظیفے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ اسی مہینے میں ایک معجزہ دیکھیں گے میری بہنوں، وہ کچھ آپ کی زندگی میں ہونے لگے گا جو آج تک آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے تصور نہیں کر سکتے، اور جب ایسا ہوگا تو آپ نے مکمل یقین کامل کے ساتھ یہ بھروسہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔
اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں ہماری عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ غیر حاضر ہے۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے، کہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے اس خاص وظیفے کو کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خاموشی میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی آج کے دن 21 مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے، اس مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اس تسبیح کو ایک بار پڑھ لیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، آزمائش اور سہولت خوشی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی ذات ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے گھر میں، ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔